نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم فیہ لما کیا ہے بھائی تحکمون. یہ ہر دوسرے دن بعد فجر میں پڑھتا ہوں. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین. سورہ قلم کی یہ آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. اس سے پہلے والے رکوع میں باغ والوں کا واقعہ تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, اس کی کچھ تفصیل میں نے بتا دی تھی. آگے چلتے ہیں. اب اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم نعمت کے باغات ہیں, عیش و عشرت کے باغات ہیں. دیکھو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. جب اسے پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے, انگریزوں میں بھی ملیں گے, مسلمانوں میں بھی ملیں گے, لبرلز میں بھی ملیں گے, مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے, صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے. جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے. تو پڑھتے ہیں, کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا پھر ہر آدمی صحیح صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں, بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے, غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے, بہت ضروری ہے, کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, نہیں کھانا. وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو, وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے. وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا. وہ ہے بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا, وہ چھین کے کھائے گا. تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے, بالکل صحیح کیا, لنچ کرنا چاہیے, کھانا کھانا چاہیے. آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے بتاؤ؟ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں, جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں. بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. اب بتاؤ آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام ہے, مزیدار بھی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے, وٹامن اے ہوتا ہے. ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ, بھائی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو, ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ, تو کھاؤ آپ.
لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ روکنے کے لیے ضرورت ہوتی، بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا بس کر یار، مر جائے گا، ہے بھائی موٹا ہو جائے گا، بس کر. تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی، خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے، نیچر کے اگینسٹ نہیں، خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا، پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے، وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی لعن اللہ المشبہین، وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی، تو الفاظ یہ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال، یہ حدیث ہے. وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت، اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی، اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں، مر جائے گا 2-4 دنوں میں. وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے، تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا، اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات، مزے کی زندگی ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین الرأت، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت، دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے، بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا، تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا، آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سوچ لو نا. جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے، ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا، اور بس اتنی اوقات ہے تیری، بس بھائی بول یار، جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا، وہ جنی آ گیا تھا، کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے. انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا، ڈرامے دیکھنا جائز نہیں، بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے. اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں لوگ. پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو، بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی، اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ، اب نہیں دیکھتے بالکل بھی. اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے، 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں. 50-50 دیکھتے تھے. صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا، محلے والوں نے بلایا، فائر بریگیڈ کو فون کیا آگ لگ گئی ہے. وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے، محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھی، بھائی پانی ڈالے یار اس میں، 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا. اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا. ٹھیک ہے نا، اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی؟ آگ نہیں لگی ہوئی، پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار، بالٹیاں بھرو. تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا. تو خیر، ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے، پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں، ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے. پورا چیک کیا، بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے، جا سکتے. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے، اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو
نادرا میں ایک خاتون آئیں کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں. اس نے کہا ٹھا گولی ماری, بولا ہو گئی نا بیوہ, ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے, ختم ہو. آسان طریقے. بھائی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا, تو اس میں ٹائم لگتا. تو یہ آتے تھے پہلے, ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن, پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ, کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں, تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے, میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے, نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں. تو بات کو سمجھا کرو بندہ کیا رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوستیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت. ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے. یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے, سمجھتے ہو. تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں, مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ انڈے والا برگر. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو, پھر انڈے والا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے, شوق ہے. اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے, اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا. وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی؟ انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران, یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا, کیا کھلایا؟ انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے؟ پوچھے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں؟ ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا. 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے, میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا, تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو. جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یوں سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو. جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب
10 منٹ ہیں تیرے پاس، 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو, فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو, دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہیں بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ, تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت. ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں, وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کیا یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے؟ ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, یہ پٹیں گے. جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ, ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے, کل مر گئے, آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا, تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا, یار مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس, یہ انڈے والے برگر کی نشان. بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار, کہ جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان, یار مزہ نہیں آیا. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو جی, ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں, کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. آپ فوراً بول کے فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی. بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے, کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم.
فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی، گرمی میں گزارا کر لوں گا، مچھروں میں گزارا کر لوں گا، یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا، اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ، فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے۔ دو مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دی کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت۔ دیکھو دنیا دو چیزوں کا نام ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ، بڑا بننے کا شوق، یہ دو چیزیں نکل جائیں۔ اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے، عہدہ چاہیے اللہ کے لیے، کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی۔ اس کا جو جاہ و جلال تھا، کتنی عزت، ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں، اتنی پاور۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے۔ کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا، تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا، کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے۔ اور چور بڑا ہوشیار ہے، وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے، گائے اٹھا کے لے جاتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے۔ تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے، ایسا پاورفل۔ اور قارون کتنا مالدار، ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی۔ خزانے کتنے ہوں گے، چابیوں کا اتنا بوجھ۔ اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ، وہ گولڈ ہوتا تھا، سونا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون؟ کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا، تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک، وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو۔ نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا، اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی۔ قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ، اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا۔ تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے۔ تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند صرف زندگی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے، کوئی خطرناک بیماری ہو گئی، آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے۔ صحت والی زندگی تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو، دائمی تو ہو نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے، اور دال چاول کھایا کرو شوق سے۔ دال چاول جو ہے نا، ابلے ہوئے چاول، مسور کی دال، ہٹو بچوں نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں۔ پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہے شوق سے، بڑی مزے کی ہوتی ہے۔ اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکاتی ہے، نہیں تیرتا واؤ چاول، اس میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے یہ بات۔ تو خیر، تو اللہ تعالی، ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا، تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو۔ پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے، ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے، مٹی کے گھروندے ہوتے، جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے، اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے، پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی، کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے، اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے۔ ایک مثال دی تھی نا میں نے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں۔ میں بتا رہا تھا نا بھائی میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا، کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے، ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا۔ تو اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ، تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں، دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں، بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ، ان میں جان
نہیں ہے. ان میں وہ سریا نہیں ڈلا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا. وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ. تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ. ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے. تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں. سوچ کو اوپر, میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی. ابھی کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ, یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم. کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ, عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے نا. ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی. اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں. پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے یار, جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتا ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلے نہ دیا جائے. اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو, تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں. آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے. یہ فالٹ ہے. ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا, پھر کہتے چل واپس, اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا, ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی. مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے. اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟ بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, پہ میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یہ ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے. تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ. جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم وقت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا. ہر خواہش تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں, خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا, اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے ہیں فرشتوں کو میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے, تو وہ کہہ رہا ہے ایسا بن گیا نا, اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, تو اس سے بڑی کوئی دیکھیے یہ تو دنیاوی, یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جرنلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں, دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے, چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے, ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی
گزارنی ہے. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے، نا 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 نا. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سب سے زیادہ دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی، کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو ہمیشہ بھی زندہ رہو گے لیکن آپ ہوگے الون، ٹھیک ہے، اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ چاہیے، ہول سیل کے حساب سے چاہیے ہمیں. ٹھیک. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو، 70,000 کر لو، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب تو ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے اس میں اتنی سستی کر رہے ہو تو آگے جب محنت سے جنت کمانے، فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی، تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں، تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو، تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں؟ ابے ساری زندگی کیا شریک حیات کو لے کے روڈوں پہ گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو، ڈیفینس میں، ملیر کینٹ میں، یا اور کوئی ڈی ایچ اے بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے، یا اور کوئی سوچنے پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے، وہ گھر ہی نہ رہے بھائی. اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو، جس میں باغ ہو، صحیح ہے نا، جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو. اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں، خدمت گزار. یہ ساری، کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں، ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے. تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے. پھر پیسہ بھی چاہیے. تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو، وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو، تھینک یو کیا کرو، اچھے، یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز. تمیز سے بات کیا کرو، تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بات، اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں. ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ویژن بنایا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ بتاؤ. کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں، ممکن ہے پرانے لوگ بور ہو جائیں کہ مفتی صاحب یہ مثال بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جو اچھی مثال ہوتی ہے نا وہ اگر کئی بار بھی بیان کر دی جائے بات سمجھانے کے لیے تو غلط نہیں ہے. کیونکہ آج کسی اور اس میں بیان کر رہا ہوں نا پیرائے میں. اکثر موٹیویشنل اسپیکر ایک مثال لازمی دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے، جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہو گے کہ میں نے لائف کیسی گزاری. گندی لائف گزری ہوگی، چوریوں میں، چکاریوں میں، چرس میں، اور الٹی سیدھی حرکتوں میں، قانون توڑنے میں. تو آپ یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ گے کہ میں نے کوئی اچھی لائف نہیں گزاری. سکون سے نہیں مرو گے آپ. اور اگر آپ کچھ اچھا کر کے چلے گئے، کوئی انسانیت کی خدمت کر کے چلے گئے، کچھ اچھا کر کے چلے گئے، پھر جب آپ موت کے وقت پیچھے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ میننگ فل لائف میں نے گزاری ہے. اس میننگ فل لائف سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ میرا دنیا میں آنا ضائع نہیں گیا. اس اطمینان کے ساتھ آپ دنیا میں جاؤ گے. گورے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہندو بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نعرہ تکبیر. ان کا جو بھی نعرہ تکبیر، کیا خاندانی مثال دے دی، اور سب میں ایک بجلی کی طرح ایک جذبہ بھر جاتا ہے. بڑے بڑے خاندانی آدمی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دم میں آگ لگا دی. وہ مثال یہ دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دو چڑیا جو ہے نا اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. دو چڑیاں کیا کر رہی تھیں؟ اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. ان کا خیال تھا ہماری اسپیڈ بہت تیز ہے. اوپر سے ایک
जेट तैयारा गुजरा, जू करता हुआ ना, इतनी स्पीड से गुजरा कि वो छोटी चिड़िया के तो पर ही झड़ गए और वो लुढ़खड़ाने लगी। तो वो छोटी चिड़िया बड़ी चिड़िया से पूछती है कि आंटी, ये भी हमारी तरह का उड़ने वाला परिंदा है, लेकिन इसकी स्पीड में और हमारी स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है, तो इसकी इतनी स्पीड की वजह क्या है? नहीं यार क्या करें यार, ये इतनी स्पीड से गया कि हमें हिला के रख दिया इसने, क्या वजह है? तो वो जो आंटी चिड़िया थी ना, अव्वल तो उसने आंटी का लफ्ज सुनते ही टेंशन में आ गई होगी, लेकिन उसने कहा कि देखो फर्क इसमें और हम में ये है कि इसकी दुम में आग लगी हुई है, हमारी दुम में आग। बोलो भाई, नहीं, वो आग लगी होती है ना पीछे, अगर कोई हमारी दुम में आग लगा दे ना, ठीक है ना, तो दुम में आग, ये मोटिवेशन का काम यही होता है कि आपको या तो मिर्चें लगा दे या आपकी दुम में आग लगा दे। आग लगेगी तो भागोगे, फिर जिस सिम्त में कर देगा ना आप भागते चले, फिर इतना भागोगे कि लोगों की पकड़ाई में नहीं आओगे आप। तो वो चिड़िया ने कहा कि बहन, इसकी दुम में आग लगी हुई है और हमारी दुम में आग नहीं लगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर का काम यह होता है कि अच्छे अमल पे लाने के लिए आपकी दुम में आग लगाए। दुम में आग लगाने के लिए मिसाल दी जाती है कि भाई देखो, मरना सबने है, जब मरते हुए पीछे मुड़ के देखोगे तो मीनिंगफुल लाइफ होगी, तो सुकून से मरोगे। और मीनिंगफुल लाइफ पान गुटकों में कम वक्त और चोरियां उचक्को उल्टे कामों में लगा दी तो सुकून की मौत नहीं होगी। इससे हिंदुओं की और अंग्रेजों की दुम में क्या लग जाती है? आग। हालांकि इसमें आग लगाने वाली कोई चीज, बोलो भाई, नहीं है, क्योंकि उनके पास आग लगाने वाली कोई चीज नहीं है, तो ऐसे फालतू मिसालों से समझा रहे होते हैं बात। मैंने जब ये मिसाल सुनी ना किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, यूट्यूब पे वो मिसाल दे रहा था, यूं मैं नहीं सुनता मोटिवेशनल स्पीकर को, एक आध दफा किसी ने कोई क्लिप भेजा तो कि भाई ये मिसाल बड़ी अच्छी है, सुन लें, तो उसमें ये चीजें सामने आई। तो मैंने कहा इस मिसाल में सबसे बड़ा टेक्निकल फॉल्ट ये है, कोई अकलमंद बैठा हो बोले यार जब मर ही रहे हैं तो भाड़ में जाए, अच्छी लाइफ गुजारी के बुरी लाइफ गुजारी। क्योंकि इंसान हमेशा फ्यूचर का सोच के खुश होता है, पास्ट का सोच के खुश नहीं होता। क्या हो गया? देखो, एक आदमी के 50 साल एयर कंडीशन रूम में गुजरे, अय्याशी में गुजरे, उसे बताया गया कि कल आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, है भाई? वो फ्यूचर पास्ट का सोच सोच के खुश हो रहा है, यार बड़ी मीनिंगफुल लाइफ मेरी, यानी ऐश और इशरत वाली लाइफ मेरी गुजर, चलो मैंने इतना अच्छा खाया, इतना अच्छा पिया, ऐसी लाइफ गुजारी, कल लटक जाएंगे तो क्या हो गया, कोई बात भाई, 50 साल तो अच्छे गुजर गए ना, ऐसा होगा? बोलेगा यार ये क्या यार, कल लटक जाऊंगा। और एक आदमी वो है जिसकी सारी जिंदगी टेंशनों में गुजरी, बल्कि वो फांसी के यानी घाट में गुजरी है, उसको बताया गया कि तुम लटकने वाले हो और टेंशन में गुजरी। आज ऐलान होता है कल तुम्हारी रिहाई, तो कौन खुश होगा? फ्यूचर का देख के इंसान हमेशा खुश होता है, पास का सोच के खुश नहीं होता। उस पास का सोच के खुश होता है जिसका फ्यूचर पे असर हो रहा हो। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अभी पर्चा नहीं आया, पास में आपने तैयारी फुल की है, पूरी किताब रट ली आपने, आपको पता है कि पूरी किताब के अंदर से ही आएगा ना पर्चा, और किताब हमने पूरी याद कर ली है, तो पास्ट आपका मेहनत में गुजरा है। अब आपको पता है कि फ्यूचर मेरा अच्छा होगा, इस पास का फ्यूचर पे क्या होने वाला है? असर पड़ेगा। अब पास्ट टेंशन में भी गुजरा है ना, कोई बात नहीं यार, मुस्तकबिल अच्छा होने वाला है। क्या ख्याल है भाईजान? और अगर पास्ट में आपने तैयारी नहीं की और आपको पता है पर्चा सामने आने वाला है, हाथ पांव फूलना शुरू, वो पास की अय्याशी और उसकी खुशियां आपको खुशी नहीं देंगी। तो भाई आपने मीनिंगफुल लाइफ गुजारी, अगर उस मीनिंगफुल लाइफ की बेस पे आगे आपको कोई अच्छी लाइफ मिल रही है तो बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यार मेरी मीनिंगफुल लाइफ की तो सारी ऐसी की तैसी हो गई, मुझे तो उसका कोई अजर ही नहीं मिल रहा। साला वो टमाटर बेचने वाला मादरत के साथ, वो चोर उचक्का, वो भी साथ वाली कब्र में उसी प्रोटोकॉल के साथ, और मैंने इंसानियत के लिए इतनी कुर्बानी दी, जिनके लिए कुर्बानियां दी कम बात, वही कब्र में फेंक के जा रहे हैं मुझे। वो मेरा भाई जिसने बाप को कभी पूछा नहीं है भाई, जो हमेशा बाप को सताता रहा, उसको भी वही कब्र मिल रही है। और मैंने अपने बाप के लिए इतनी कुर्बानियां दी, वही बाप आज मुझे साथ वाली कब्र में डाल के जा रहा है। तो मेरी तो जिंदगी और मेरी कुर्बानियों का बेड़ा गर्क हो गया। क्या मोटिवेशन मिलेगी भाई इससे? इससे दुम में आग लगेगी? क्या हो गया? इस किस्म की ये जो गैर मुस्लिम मोटिवेशन देते हैं ना, इनकी मिसालें इससे ज्यादा नहीं होती। इंसान को खुदा की कसम इंसान का बच्चा बनाने के लिए आखिरत का तसव्वुर के बगैर इंसान को इंसान का बच्चा बनाना मुमकिन है ही नहीं। नामुमकिन है किसी को अच्छा इंसान बना दो। आप कह सकते हैं यार इतने सारे अंग्रेज अच्छे बन गए,
اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا, جس نے پیدا کیا, خدا کو, گاڈ کو جس نے پیدا کیا, جو کریٹر ہے, اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے. انسانوں سے تعلقات کے خواہاں ہیں کہ انسان سے, کیونکہ انسانوں کے انسان سے مفاد ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو مینرز انگریزوں نے سکھانا شروع کیے, پتہ ہے کہاں سے آئے ہیں؟ جب مذہب کو انہوں نے نکالا نا اپنے ملکوں سے, تو چوریاں, پہلے تو پادری موٹیویٹ کرتے تھے نا عیسائیوں کو, بھائی آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے. جب انہوں نے مذہب کو نکالا تو مذہب نکلتے ہی جنت جہنم بھی کیا ہو گئی, نکل گئی. کیونکہ سائنسدان تھوڑی بتاتے ہیں جنت اور جہنم کے بارے میں, تو مذہب بتاتا ہے نا. مذہب کو جب انہوں نے سائڈ پہ لگایا تو اب لوگوں کو اچھا کیسے بنائیں. اب ہوا یہ تھا, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا, کمپنیوں میں ملازمین نے کام کرنا چھوڑ دیا, تنخواہ پوری لیتے تھے اور کام میں کیا کرتے تھے, ڈنڈیاں مارتے تھے. تو انسان انسانوں سے مفاد حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو اچھا بنانا چاہتا ہے. ایمانداری ہوگی تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی, نوٹ آئے گا, روکڑا آئے گا. نہیں آ رہی بات. گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ عوام کو حکومت کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے, اس کا مطلب تاکہ سب لوگ تمیز سے چلیں, ہم حکومت امن اور شانتی کے ساتھ کریں, یہ مقصد ہے. اچھائی برائے اچھائی مقصد نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, جن ملکوں میں قانون کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے وہی دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. نہیں آ رہی بات, صحیح ہے نا. جن ملکوں میں انسانیت کا سب سے زیادہ, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے نا, وہی دوسروں کے لیے اصول ان کے کچھ اور ہیں. وہ سارے رائٹس جب کسی اور کنٹری پہ وہ اٹیک کرتے ہیں, اٹیک کرنا بھی انلیگل, اور اٹیک کرنے کے جو بم استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی سارے کیا ہیں, وہ بم استعمال ہو رہے ہیں جو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے, کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ دیکھ لو نا آپ, ساری دنیا جانتی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ظلم, اور اقوام متحدہ میں کشمیریوں کے حق میں ہمیشہ ووٹ جاتا ہے. ایک دو کنٹریز ایسے ہیں جو اس کو ویٹو پاور استعمال کر کے اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں اس مسئلے کو. وہ ایک دو کنٹری ویٹو پاور استعمال کر کے کیوں کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, ان کے اپنے ذاتی مفاد. فلسطین پر اسرائیل کا ساری دنیا جانتی ہے ناجائز اور حرام قبضہ ہے, اور ساری دنیا اس کے خلاف ہے. اقوام متحدہ میں فرانس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیتا ہے, پیرس بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دے گا, اور جتنے یورپی کنٹریز ہیں سب اسرائیل کے خلاف ہیں. ایک امریکہ اسرائیل کے حق میں ووٹ دے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حالانکہ یہ اسے خود پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے آج تک اسرائیل کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو بھائی آپ جب مینر سکھا رہے ہو دنیا کو, تو یہ آپ کے لیے کہاں گئے یار, کیا کریں, میرے پاس وہ تلوار کہاں ہے یار, وہ تلوار یہاں لا کے رکھا کرو. بھائی وہ کدھر گیا فہد, خود ہی مارکیٹ سے شارٹ. تلوار جو ہے نا ارتغل والی, بیان میں جب یہاں لا کے رکھا کرو, وہ بڑی خاندانی تلوار ہے, ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے خوف سے قانون کو فالو کرتا ہے وہ سب سے پہلے قانون کس پر اپلائی کرے گا, اپنے اوپر. سب سے پہلے اپنے اوپر فٹ کرے گا. وہ ایک فیکٹری میں ہمیں بلایا بیان کرنے کے لیے کہ جو ملازمین ہیں یہ کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں, یوں کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, ڈمکانا کر رہے ہیں, ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں. میں نے بیان کیا ویل للمطففین, جو تنخواہ پوری لیتے ہیں, کام میں ڈنڈی مارتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب رکھا. پھر جو مجھے لے کر گئے تھے, میں نے کہا سیٹھ صاحب کو بھی ایک بیان میں نے کرنے ہیں کہ جو کام پورا لیں اور تنخواہ ٹائم پہ بولو بھائی نہ دیں. یہ آیت ان کے لیے بھی ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. گورا بھی کرے گا, گورا دیکھو معاملات میں ایک نمبر ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن وہ اس لیے ایک نمبر ہے کہ اس کو پتا ہے کہ حقیقی معنوں میں بزنس ایک نمبری کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہمارے ہاں دو نمبریاں اس لیے ہیں, ابھی نچوڑ لو, کل کی کل دیکھی جائے گی, اور اس سے اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اپنا امیج بھی خراب کرتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ابھی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے نا, ٹیشو پیپر مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, ہم صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں پیاس سے شہید ہو رہے ہیں بھائی, پانی لے کر گئے دوسرے نے. یہ وہ عرب ہیں, وہ عرب جو جن میں جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, جن کو کسی کا باپ بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتا تھا, صحیح ہے نا. ایسے جہالت کے گھوڑا آپ کا آگے نکل گیا تو تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے نکلا کیوں ہے. اس پہ قاتلانہ لڑائیاں ہوتی تھی. کیا ایک امی نے, ایک وہ پیغمبر جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, کیسی ان میں ایک جو ہے نا آگ بھری ہے ان میں کہ ادھر میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, شدید پیاس لگ رہی ہے, دوسرے نے پانی مانگا تو کہہ رہے ہیں اس کو پلا دو, مجھے بعد میں نہیں پیوں گا, ان کو پلاؤ پہلے. یہ کون سی ورکشاپ کرائی تھی بھائی انہوں نے. اور انہی کنٹریز میں جو بڑے دیانتدار بنتے ہیں, جو تھینک یو بات بات پہ, ذرا آپ ان پہ غربت مسلط تو کر کے دیکھو,
جو غربت ہمارے یہاں ہے. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا؟ آسٹریلیا میں گیا ٹیشو پیپر, بولو بھائی, چینا جھپٹی ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. تو پیٹ بھرے ہوئے آدمی کے اخلاق کا اعتبار نہیں ہوتا. بھوکے ننگا ہو پھر آدمی کسی دوسرے کو ترجیح دے, پھر پتہ چلتا ہے آپ کے اندر کتنا دم ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. تو یہ پیٹ جب تونے بھری ہوئی ہوتی ہیں, پھر یار تھینک یو چلتا ہے, بہت چلتا ہے. وہ ان سب کے پیٹ بھرے میں بھائی, اتنا اللہ نے وسائل دیے ہیں, اب مسکرا کے بات ہی تو کرنی ہے نا, اور کیا رہ گیا, تو کر لیتے ہیں تھینک یو, پھڈے بازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, گھر میں 40 دن کھانا نہیں پکتا, روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں ام سلمہ سے, اور کہہ رہے ہیں بچے بھی لے آؤ. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. نبی کی سنت پہ آج بھی لوگ عمل کرتے ہیں, جو شریعت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. یہ ظرف آپ کو مارکیٹ میں کہیں نہیں ملے گا. یہ گھٹیا پن جو ہمارے معاشرے میں آیا ہے نا, کہ ماں باپ اپنی اولاد کو روک رہے ہیں کہ اس پہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے. خدا کی قسم, اخلاق, بدترین اخلاق کی اس سے بدترین مثال نہیں ہو سکتی. اور یہ پورے یورپ میں ہے, پورے امریکہ میں ہے, کہ پیرنٹس بچہ نہیں پیدا ہونے دے رہے کہ ہمیں اس پہ کیا کرنا پڑے گا, خرچ. کیا مینرز بھائی, کیا مینرز ہے یہ یار؟ اپنی اولاد پہ آپ خرچ کرنے کے لیے کہ یار خرچ نہ کرنا پڑے, نسل کیا کر رہے ہیں, کیا فائدہ غریبوں کو کھانا کھلا کے. تو یہ مینرز کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, صحیح ہے نا, سب بکواس ہے. میں پھر وہ مثال دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کینیڈا میں ہمارے ایک دوست کی کال آئی, کہنے لگے یہاں میرے جو والدین ہیں نا, میں ان کو علاج کے لیے کینیڈا لے کر آ رہا ہوں, کیونکہ یہاں علاج بہت اچھا ہے, بوڑھوں کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ گھڑی رکھو سامنے یار. بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بوڑھوں کے ساتھ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, 10 منٹ رہ گئے اذان میں, 10 منٹ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک, بولو بھائی, نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو, اتنے پیسہ خرچ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو علاج کے لیے کینیڈا بلا رہے ہو, کیا کسی کینیڈین میں دم ہے؟ نہیں یار, یہ بات کیسے سمجھائیں. وہ امریکہ کی پولیس والا ایک آیا تھا, وہ بھی چلا گیا یار. میں نے کہا کسی کینیڈین میں یہ دم ہے کہ اتنی تنخواہ میں, محدود تنخواہ میں, اپنے بوڑھے باپ کو ایک غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک لا کے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کے علاج پہ, اس لیے کہ علاج یہاں, بولو بھائی, اچھا ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کا اچھا علاج کرے گی, یعنی ایٹیٹیوڈ اس کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا, جو اچھا سلوک کرے گی. آپ کو پتا ہے یہاں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. جو نرس یہاں ہاسپٹل میں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, اس سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا, ایکسکیوز می ضرور کہنا, کیونکہ مینرز بھی کوئی چیز, بولو بھائی, ہر بات کے آخر میں تھینک یو اور پہلے بھی پلیز. مینرز ہیں مینرز, یہ ٹوپی ڈرامے میں ہونے چاہیے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے یہ. اور یہ بھی ایک انگریز کی اچھی صفت ہے کہ چلو بات تو تمیز سے کرتا ہے نا, یہ کوئی بری صفت نہیں. آپ کے اچھا مینرز گئے تیل لینے, تو ہمیں بھی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بڑی بری بات ہے. تو لیکن اتنے سارے مینرز لگا کے بھی نا بھائی, ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارا پاکستانی کینیڈین اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے, بھولا نہیں ہے وہ ابا کو. تو میں نے کہا اس نرس سے پوچھنا پلیز ایکسکیوز می, مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو یہاں میرے ابا کے ساتھ اتنی خدمت کر رہی ہیں, اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا آپ نے؟ پہلے تو اپنے ابا کا حق ہے, دوسرے ابا بعد میں. تو آپ کو چاہیے جاب چھوڑو, گھر میں جا کے اپنے ابا کو گھر میں رکھو. وہ کہہ سکتی ہے کہ اولڈ ہوم میں وہ زیادہ سیو ہیں, زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور بھائی بوڑھے کو سب سے پہلے ایک وحشت دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے ساتھ کوئی آ کے اس کی سنا کرے, اس کے ساتھ بیٹھا کرے. اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جہاں اولاد کو نعمت قرار دیا, پوتوں نواسوں کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی تنہائی دور کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا, اگر وہ اپنے ابا کو بھی فری پھوکٹ میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے, کینیڈا کے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, مان لوں گا. میں نے کہا ان کی فضیلت پر ایک بیان کروں گا. اور یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی, جس کی وجہ سے آپ اس کو وہاں لے کر گئے ہیں, اس سے پوچھو جتنا گندا سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو, کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ ابا کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گی بھائی میں جاب ہی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے باپ کو کھلا سکوں, اولڈ ہوم میں جمع کرنے کی نوبت نہ آئے. میں نے کہا یہ نرس جنت میں جائے گی, وہ اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گی.
کیسے سمجھائیں بھائی؟ میرے پاس اردو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. تو یہ موٹیویشن یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہوتی ہے نا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے خاندانی موٹیویشن وہ ہے جو کس نے کی ہے؟ قرآن نے. او بھائی جنت ملے گی جنت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا، رونے لگے. کسی نے پوچھا موت کے خوف سے رونے؟ فرمایا نہیں، خدا کی قسم نہیں. فرمایا شدید گرمی میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی، وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے، یعنی خدا کو راضی کرنے کا بھی تو ایک مزہ ہے نا، وہ مزہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ختم. اتنی قربانی کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس کا حق سب سے زیادہ، اور اس سے محبت کرنے کا حکم. تو اتنی محبت اللہ سے ہو گئی ہے کہ جنت کے مقابلے میں، وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بھوک اور پیاس کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. تو جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائی، وہ کیسی انسانیت کی خدمت کرے گی؟ وہ بے لوس ہو کے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو کوئی دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تو سب سے بہترین موٹیویشن کس کی ہے؟ قرآن کی. آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے. وہ والدہ بیچاری بیمار تھی، بوڑھی تھی. مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں، اب ان کو وہم ہو گیا، ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا، بہت تکلیف میں تھی بیچاری، گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا، میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا، میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا، ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی، اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں، اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ، بوڑھا تو بولتا رہے گا، اور اس کو چاہیے کوئی سنے. اتنا دیر سننا، پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا، ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا، اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے، جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی، دنیا میں اس پہ ککھ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے، کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے، وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان، اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ. قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا، کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی، نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے، ہے بھائی، بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتہ ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا، 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے. 2.5 سال، ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. پھینک کے چلی جاتی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے، کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی. دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں، جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے، اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے، آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے، اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو، 1 دن پکائے گا، 2 دن پکائے گا، تنخواہ مانگنے آئے گا. پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا، کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر، ناشتہ کیا نہیں کیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، یہ کھا لے وہ کھا لے، یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ، کسی کو تنخواہ پہ رکھو، خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا، تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے
تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت, بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی, اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اماں تو خراب ہوں, پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا, وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی ہے, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے, باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے, اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی, جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے. تو میرے ویسے جذبات, میں نے نا اس کی ماں کو دیکھ کے اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اسی کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا. تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا, وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے. اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہو. ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا, آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو. باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے, اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے, آخرت میں پتا چلے گا. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار, کیا ہو گیا, کیا بات چل رہی تھی ہے. تو گوروں کے اخلاق تو وہ الگ تھے. ہاسپٹل بھی گیا تیل لینے, بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, یہ موضوع میں لاتا نہیں ہوں. صحیح ہے کیا. ہاں یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, خواتین کے بالوں کا مسح کیا مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں, کوئی مختلف نہیں ہے, وہی طریقہ ہے. گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے؟
جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے. باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا, پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے. تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ. دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا, حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی. اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں, صرف میاں بیوی ہیں, لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے. حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو, اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے. جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں, ہاف سلیو پہنتی ہیں, کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے, لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا ہی حیا کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے. ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے, آپ کچھ بھی نہ پہنیں, آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہیڈیک ہے, لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے, کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں. پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا سنت ہے, نہیں بھائی جس میں چاہو پیو پانی یار. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں. اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا, وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے. یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے. اور نبی کی سیرت دیکھو, اپنے بچے تو دور کی بات, کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیواروں سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے, تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ, کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا, تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہا تھا, میں دیکھو بات ہی ساری ادھر ہو گئی نا. ہاں موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا, تو ظلم کر رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے, تو اللہ کو مان, سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے. فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, اتنا بڑا ظالم بدماش. لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا, اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا. سیاسی مجبوری ہے, بغاوت کا خطرہ ہے, وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو, کیا بگاڑنا ہے, تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہہ رہا تھا میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کون ہوتے روکنے والے, میں کروں گا غلط. لیکن نہیں, لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو, غور کر لو, انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے, یہ بھی, اور بات غلط نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اور وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی. تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں, انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ. نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے. ویسے کہتے رہیں گے غریبوں کو کھلاؤ, غریب. او بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے, تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا. یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا عیدی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے, 20 روپے وہاں پکڑا دیے, 40 روپے وہاں پکڑا دیے, وہ تھوڑا تھوڑا. جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس کی پرواہ نہیں کرو, کھلائے گا. یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا, یہ کافر کا نہیں بن سکتا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے, یہ اتنی پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے, میرے پاس اربوں خربوں روپے ہیں, اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, بچہ ہے ہی نہیں, ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں. اب کیا ہے, تو جتنا مرضی صدقہ کر لو, یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخشى الفقر وتأمل الغنى, فرمایا بہترین, یہ بند کر دیں بھائی, بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی, بیوی, گھر والے, یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے, اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ
کما سکتا ہوں اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر, لیور اور خاندانی جگر چاہیے, چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. تو یہ جگرا, اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا, علماء میں دیکھا ہے, بزرگوں میں دیکھا ہے, ایسا جگرا اٹھاتے ہیں, پیسہ ایسا لٹاتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے, مال غنیمت کے خوب آپ کے پاس مال آیا نا, اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا, اتنا اللہ نے مال دے دیا, تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی, اب اتنا دے دیا اللہ نے, اب میں خود کھانے کو فوکس کرتا ہوں. نا 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 نا. ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے, یہ مجھے دے دیں, آپ نے دے دیا, اور مانگا مانگا, تو قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں, اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نو کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی, آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمیں یہ حکم ہے, ہم اپنے حساب سے چلیں. کیوں پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکا رہیں گے, بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں, بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ, یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسل نکل رہے ہیں, توندیں بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے, وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب, اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں خربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا, غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا. انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی کو, جو نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا, ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول, اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بخی ادھیڑ دیے تھے اس تقریر میں. میں نے محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی, ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے, تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیبل بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا, جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدا کرتے چلے جائیں. حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے, اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ صرف خوشنما نعرے ہیں, اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے, اب مینڈکوں میں آپ بھی ہو, پھر انسان پیدا ہو رہا ہے, اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں, انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے, اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اشرف جس کے لیے دنیا بنی ہے, اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا, آپ تو مرو گے, اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو یہ صرف نعرے ہیں, لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا, مسخرہ پتہ ہے نا, وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی دو قسمیں ہیں. ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہو گیا بھائی باقی رہتی ہے نا. اور ایک مزاح وہ ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا, اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے, عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے, کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا, او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے, سمجھ میں آ رہا ہے. صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے, اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا. تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی. ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, مزاحیہ اداکار دیکھے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے. تو ہنسنا نہیں ہے اصل, مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. تو کہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا, اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے, ہم اٹھا لیتے آپ کو. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی, بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں لوگ, اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی. گھر کیا ہو رہے ہیں, تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی, کیا ہو گیا, نہیں لگے گی. اس سے گھر کیا ہو رہا ہے, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب مرد رنگ برنگی چیزیں دیکھے گا تو اپنی والی کہاں لگے گی اچھی اس کو, تو وہ بیوی سے محبت تھوڑی رہے گی. اس کو حقوق بس ادا کر رہا ہوگا سالوں کے ڈر سے. ایک جذباتی محبت جو اس ہیروئن سے ہے وہ تھوڑی ہوگی اس کو. لیکن ہیروئنیں کیا لیبل لگاتی ہیں, انٹرٹینمنٹ. ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, انٹرٹین. ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ان کی ٹینشن دور کر رہے ہیں. تو زانیہ طوائفہ تو پھر زیادہ معاذ اللہ ٹینشن دور کرتی ہے. وہ تو پورا زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی بھی ہے کہ جس کو ٹینشن دور کرنی ادھر آ جاؤ, اور دور ہوتی بھی ہے ٹینشن. جو ٹھرکیوں کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی,
بلکہ بہترین چیز ہے چرس. ہیروئن جی بھی لیبل لگا سکتا ہے. ہیروئن بدنام ہو گئی نام کی وجہ سے. ہیروئن جو ہے نا پڑیا, اس پہ آپ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دو, اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. اینٹی ڈپریشن. حدیث میں آتا ہے نا, لوگ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل کے حلال کر لیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, نام چینج کر دیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ شراب. تو یہ سارے جدت پسند لوگ اسی طرح کریں گے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی فیملی پلاننگ والوں کے نا نعرے اچھے ہیں. اس سے جو برائی پروموٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی طبیعت میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بخل, کنجوسی, توکل اللہ پہ ختم. جو اللہ پیدا کر کے کھلا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں, تیرے ذمے نہیں میرے ذمے ہے, اس خدا پہ بھی یقین ختم ہو رہا ہے. نہیں اللہ تو صرف دودھ پلا سکتا ہے, باقی تو میرے بٹوا ہے نا اسکول کے, تو میری فیس جائے گی. تو توکل ختم. جب توکل ختم تو ڈپریشن بڑھے گی, کیونکہ آدمی کو پتا ہے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جہاں اسباب فیل ہوں گے کھمبے کی طرف جائے گا لٹکنے کے لیے. ہمارے ہاں اسباب فیل ہو گئے, بھائی اللہ تو ہے نا یار, وہ کسی سبب کا محتاج بولو نہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کھمبے سے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا نہیں بھائی. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں ناخن میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, یا پاؤں دھوتے وقت خود پانی پہنچ جاتا ہے. پاؤں دھوتے وقت خود ہی پانی پہنچ جاتا ہے, زیادہ وہمی نہ بنے, لیکن احتیاط کر لیا کریں, تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں. اصل میں زیادہ بتاؤ تو پھر لوگ اور وہمی ہو جاتے ہیں. پھر وہ انگوٹھے کو الٹ کے نا ریک مال سے پہلے وہ ناخن دھوئیں گے, پھر سروس اسٹیشن جا کے پریشر سے کہ شاید اندر تک پانی نہ پہنچاؤ ان وہمیوں کو. اور ناخن بڑے کیوں ہیں بھائی؟ کاٹو ان کو. مسجدوں میں جو حصہ لیتے ہیں تو جس جانور میں ہمارا حصہ ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام آمدن والے کا بھی حصہ ہو, تو اگر ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا ہو تو قربانی نہیں ہوتی. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی قربانی. سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا, ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا آ گیا, سب کی قربانی بولو بھائی ضائع. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے تو یا تو سب میں حصے ہوتے ہیں, کوئی حصہ کسی کا متعین نہیں کیا جاتا. یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ 10 آدمی 10 گائے لے کر آئیں اور بولیں یہ کوئی متعین نہیں بلکہ 10 گائیں ہم سب کی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو سب کی ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گی. تو اس میں کچھ گائے وہ ایسی رکھتے ہیں کوئی حرام آیا ہو تو ہم اس کی طرف کنورٹ کر دیں گے, یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ جو حرام والے ہیں وہ کیا ہیں, وہ سارے ادھر ہیں. تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا گوشت واجب التصدق ہوگا, تو وہ ویسے ہی فقیروں کو کھلا دیتے ہیں گوشت, ٹھیک ہے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس سے آمدن کا پوچھا جائے, کیونکہ اسپیسیفک جب کوئی گائے کر دی کہ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر اس میں اگر کوئی حرام کا حصہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں پوچھ لیں. جب تک نہیں پتا تو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا, لیکن پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ قربانی ہو گئی پھر اگلے دن پتہ چل گیا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں قیامت تک پتہ چلا تو اللہ نے قبول کر لیا, لیکن بعد میں پتہ چل گیا تو اس لیے یا تو چپ بن کے گھننے بن کے بیٹھے رہو, پوچھو ہی نہیں. اب ہمو ما ابہم اللہ, جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈال دو. سوال پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ پتہ تو بعد میں چلے گا تو پھر پہلے پتہ چلا لو. اپنے ساتھ جو ہر وقت ایک رومال رکھنا سنت ہے, جیسے زیادہ تر تبلیغ والے اپنے ساتھ رومال رکھتے ہیں. بھائی نہیں رکھنا سنت ہے. تبلیغ والوں کا اپنی ایک رسم ہے, گاؤں دیہاتوں میں علماء بھی رکھتے ہیں اپنے کندھے پہ رومال, تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے پاس تو اتنے لباس ہوتے ہی نہیں تھے, غربت تھی. کبھی نیچے کی لنگی ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے, قمیض ہے تو چادر وادر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو چادر کندھوں پہ رکھنے کا رواج ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, رواج ہے. جب امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, تو کیا رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں امام سجدہ میں؟ جی ہاں, انتظار نہ کریں. امام سجدہ میں اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں, لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ سب سے پہلے شرک کرنا, والدین کو ستانا, قتل کرنا اور سود کھانا, زنا کرنا, فرض نماز جان کر قضا کر دینا, یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. اور یتیم کا مال کھانا, سمجھتے ہو بڑا بھائی ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی چھوٹوں کی وراثت پی گیا, یہ ہے آگ کے انگارے کھانے کی طرح یتیم کا مال. تو یہ بڑے بڑے اکبر الکبائر جن کو کہا گیا ہے. لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے, سمجھتے ہو. سود کا پیسہ کسی بیوہ کو صدقہ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں ثواب کی نیت کے بغیر, جان چھڑانے کے لیے. مفتی صاحب اس مسئلے میں بہت لمبا اتنا لمبا تو صرف تمہید باندھی ہوئی ہے, لوگ کہتے ہیں خلاصہ لے کر آئیں اگلے ہفتے. ابھی پورا ایک ہی سوال پڑھ دوں گا تو باقی سوال رہ جائیں گے نا.
ہمارے اسپیکر اور مائک کرائے پر دینے کا کام ہے. کچھ لوگ اس سے گانے بجانے کا کام کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس پر اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور کچھ دیر گانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا کرایہ لینا جائز ہے؟ دیکھو اصول یہ ہے کہ آپ مائک کرائے پر دے دیا کرو, پوچھا نہ کرو کہ کس کام کے لیے لے کر جا رہے ہو. سمجھتے ہو؟ بس وہ پھر اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, اچھے کام میں استعمال کرتا ہے, برے کام میں. جیسے چاقو کسی کو بیچ دو, اب وہ اسے کسی کی گردن کاٹتا ہے تو خود گنہگار ہوگا, پیاز کاٹتا ہے تو ٹھیک کام ہے. آپ پوچھو گے چھری بیچ رہے ہو, کیوں بیچ رہا ہے, کیوں لے رہا ہے بھائی, تو بلا وجہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ کہے میں وسیم سے جھگڑا چل رہا ہے, میرا چاقو مارنے کا پروگرام ہے. اب یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں. اصول یہ ہے, فقہ کا اصول ہے. لوگ کہتے ہیں فقہ کو نہیں ہم مانتے. فقہ کے اصول قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. کیونکہ ان بیچاروں کو فقہ آتا نہیں ہے نا, تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے کہتے ہیں فقہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو کہہ رہے میں میڈیکل سائنس کو مانتی ہوں, میڈیکل سائنس کچھ نہیں ہوتی, بس صحت اچھی ہونی چاہیے. تو ابے میڈیکل سائنس سے ہی تو صحت اچھی ہوگی. میں حکمت حکیم کو نہیں مانتا, بس آدمی کی صحت ٹائٹ ہونی چاہیے. تو ابے حکیم ہی تو وہ انہوں نے وہ دیسی چیزوں پہ پڑھا ہوا ہوتا ہے, ڈاکٹروں نے دواؤں کے بارے میں پڑھا ہوا ہوتا ہے. تو تم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں, فقہ شقہ نہیں مانتے. تو یہ قرآن و حدیث کو کا جو نچوڑ ہے اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا بات چل رہی تھی یار, کھوپڑی. ہاں, یہ جو میرا بھولتا ہوں نا میں, یہ حافظے کی کمزوری کی وجہ سے نہیں بھولتا. سمجھتے ہیں میرے دماغ میں نا ایک ٹائم پہ 10 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو وہ سب ایک دوسرے کو نکال رہی ہوتی ہیں. کیونکہ میں اتنا بھولتا ہوں کہ میں اپنے بھولنے کے واقعات بتاؤں تو آپ بولو یہ بندہ زندہ کیسے ہے. وجہ اس کی حافظے کی کمزوری ہوتی تو واقعی مر چکا ہوتا, کیونکہ اتنے کمزور حافظے والا معاشرے میں چل نہیں سکتا. تو وہ میں اس لیے کہ 20 چیزیں ہیں, اس گھر کے ٹماٹر, اس گھر کے پیاز, اس گھر کے بچے کو ہسپتال لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. بچے گننا بھی ہیں کہ پورے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. حقیقت ہے, کوئی شارٹ تو نہیں مارکیٹ سے. ایک دفعہ ایک جماعت آئی, وہ کہاں سے, ایک عرب کنٹری ہے, نام ذہن سے نکل گیا, ایک عرب ملک ہے, وہاں سے جماعت آئی. تو مجھ سے عربی میں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی گپ شپ شروع ہوئی ان کی. مجھے کہنے لگے ماشاء اللہ کتنے بچے آپ کے؟ تو میں نے کہا اتنے. پھر میں نے کہا نہیں سوری اتنے ہیں. پھر میں نے کہا 1 منٹ. وہ 3-4 دفعہ نا تو وہ کہہ کے مار کے ہنسنے لگے. ٹھیک ہے. تو 14.25 سے الحمدللہ وہ پونے کی ٹینشن ختم ہو گئی, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو ٹوٹل حساب جو ابھی فی الحال چل رہا ہے 14 کا چل رہا ہے. اچھا پھر میں یہ بھول جاتا ہوں یہ سوتیلے ملا کے 14 ہیں یا بغیر, صحیح ہے نا. تو پھر دوبارہ کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے. سوتیلے بچے ملا کے 16 ہیں, سوتیلے بھی ملا کے جو جہیز میں ملے تھے. تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق تو اللہ نظر بد سے بچائے. اب میں اگر یہ سوچتا کہ نہیں بھائی کھلانا کیسے, اتنے یہ ایکچولی ٹوپی ڈرامے نا جو بندے یار ایکچولی سے پیدا ہی نہیں ہوتے, کھلانا بھی پڑتا ہے. تو بھائی جو رونق گھر میں ہے وہ رونق نہ ہوتی. کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ہے, سارے بچے دیکھ لو سارے الحمدللہ. مؤذن صاحب آپ تو جانتے ہیں نا, سارے فٹ فاٹ ہیں ماشاءاللہ, سب کھا رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اسکول بھی جا رہے ہیں. جو نارمل سب کے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی بچے کر رہے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو پھر تو ان چیزوں میں اللہ پہ توکل کرنا فرض ہے. بعض چیزوں میں توکل جائز ہے, بعض میں توکل فرض ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کھلانے والا کون ہے, اور اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. رزق میں صرف کھانا پینا داخل نہیں ہے, ضرورات زندگی کے تمام لوازمات رزق میں داخل ہیں. اللہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں صرف دودھ پیدا کرتا ہوں, یہ ایک سگنل ہے, یہ ایک سائن ہے. یہ بتانا ہے کہ اس وقت اس کو صرف دودھ کی ضرورت ہے, تو ایسا خاندانی دودھ پیدا کیا کہ اس سے بہتر دودھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر کے کہ میں اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہوں, اور وہ ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی یہ بھی جانتا ہوں. تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں تو نے دودھ پیدا نہیں کیا, میں نے کیا ہے. تو اب آئندہ بھی ساری ذمہ داری میری ہے, میں کروں گا. تجھے تو میں ذریعہ بنا رہا ہوں. کمبخت ماں کو ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ, دودھ ماں تھوڑی پیدا کرتی ہے, ذریعہ بنایا کہ اس کے ذریعے. تو اب جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تو باپ کو ذریعہ بنائے گا, اس کے بٹوے میں پیسے ڈالے گا. نہیں ڈال رہا تو سمجھ لو یہ چیز میرے بچے کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. غریب آدمی کہے گا میرا بچہ تو پڑھ نہیں سکتا. بھائی نہیں ضروری ہے آپ کے لیے پڑھنا. زرداری بغیر پڑھے اتنا آدمی بنا تو آپ کا بچہ بھی بن سکتا ہے. وہ غلط بن گیا, آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا, مسلط کر دیا ہے, یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے, تربیت انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا, تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو
آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا, جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی, وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی, کہیں بھی نہیں پڑھے, اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے, سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا, بزنس کی ضرورت ہوگی, اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب جو جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے, لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے, جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے گا. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں, ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے, بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی, بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے, ایسے ایسے تاج, میرے تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے, ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے ایسے چھاپ رہے, گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے, جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے, اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کو بزنس کرنا آ جائے, یہی مطلب ہوتا ہے نا. تو اس کو تو کم بخت ویسے ہی آ گیا, تبھی تو پیسہ کمایا اس نے. اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا, اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے, یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا. اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں, اس کو یہ پہنانا کیسے, یہ پلاٹ, یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے ہے, یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھ. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے, ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں, اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں, تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے, کم بخت سالے معذرت کے ساتھ, کہ تجھے آتا واتا تو کچھ, شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں, سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا, ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ, اور تم کچھ بھی نہیں آتا, کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو, تمہارے 20 اکاؤنٹ. انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر, حالانکہ کسی یونیورسٹی, کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش. میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی, کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے, یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں, گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا, مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا, کہ یار کیسے کم رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو, توکل کس پہ کرو, اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے گا. ہاں تربیت کی فکر کرو, تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ, ٹھیک ہے نا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب. میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. تو یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں. آ رہی بات, کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشا چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے, موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب, تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ, اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, صبر کرو.
یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا, میں نے تو جم خانہ بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری؟ بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے, نہیں بنا, رکشا چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا؟ نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے 3-4 بچے تھے, ان کے تعارف کروا رہے تھے, یہ میرے بچے سے ملی, یہ انجینئر ہے, فخر ہے, ان سے ملی ہے یہ ڈاکٹر ہے, ان سے ملی ہے یہ سائنٹسٹ ہے, تو ان سے ملی ہے یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتے کماتا یہی ہے, کیا کروں نکالوں کیسے؟ ان سب کے کم بختوں پہ اتنا خرچ کیا, کما کے لاتے نہیں ہیں, کھلانے والا کون ہے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا, وہ محنتی ہوتا ہے, قسمت اس کی اچھی نکل آتی ہے. تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی, تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے, کوشش سے نہیں ملتا. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے. فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتى عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے, بندہ کیا ہے اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا. وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا. تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا. سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی نہیں ملتا. پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا اینگو یوریا ڈالا اور یہ وہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوگی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا. بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا عجیب, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہیں بہت بڑی پوسٹ پہ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے, جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ
جو کام کرو نہیں ہو رہا. تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، نہ 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 نہ، اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا وہ ٹینشن میں نہ آئے، وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا، جادو کر دیا ہے، میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے. نہ 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 بھائی، اللہ آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے. آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب، جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے گا. ارے جس کا جو اونر تھا، جو ریاض ملک ہے، وہ نہیں لے کے جائے گا تو جس کے بیریا ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا؟ ہے بھائی، جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو یہ سوچ لیا کرو بھائی، یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی آزما. تو بچے پیدا کرو، نسل مت روکو، ٹھیک ہے، اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں، ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا؟ کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی. عرب کیا کرتے تھے؟ بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے، کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل، اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا، کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے، اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نا نا نا، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے، والدین کو پہلے ملتی ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. ہم تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ. اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب، یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہے. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے، کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. تو وہ تو ہو، کمانا بھی تو ہے نا، کوشش بھی تو کرنی ہے، ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو ایک ہے رزق، کمانا بھی ہے، محنت بھی کرنی ہے. اللہ رزق کے دروازے کھولے گا، کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہوتے ہیں. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات تربیت کی. لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی، تو بچوں کو بگڑنے مت دو، خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے. جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو، ماحول برا مت دو. سمجھ رہے ہو؟ نگرانی کرو، کوئی چرسیوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے، غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا. اچھے لوگوں میں رہو گے تو 10 بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب. اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا، میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ میرے تو اوپر بہن بھائی تھے، بہت نگرانی کی انہوں نے، پڑھایا بھی ہے، نگرانی بھی کی ہے، کہاں جا رہا ہے کہاں. ابا کو تو بیچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بیچارے ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے. ابا تو پرانے زمانے کے، ان کو تو پرانی چیزیں، نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی 2 نمبریاں چل رہی ہیں، وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے، یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی، اللہ نے ایک نیچر کا حصہ ہے. یہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں. آپ کہیں ان کے بہن بھائی تھے تو بہت اچھے بن گئے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کے لحاظ سے تو آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا، تبھی تو آپ بیان سننے آئے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق، باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں، میں کیوں بتاؤں میں کیا ہوں. اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی، میرا اللہ کا معاملہ ہے. اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے؟ اللہ ہمارا معاملہ ہے. اور دعویٰ کیوں کریں بھائی ہم؟ کیونکہ دعویٰ کریں گے تو اچھے ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں بہرحال برے بن جائیں گے. تو خیر رپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے، بچے خود ایک دوسرے کی، میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے، سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کم ہوتے ہیں تو والدین پر بوجھ آتا ہے. ہاں اکٹھے پیدا ہو جائیں نا 10 پھر ٹینشن ہے، اکٹھے ہوتے نہیں ہیں. جب 10واں ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے، سمجھتے ہو. تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں یہ تھوڑی ایک مینڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے. بچوں میں ایسا نہیں ہوتا. ایک پیدا ہوتا ہے
تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بچہ رہا نہیں ہوتا. تو 10 بچے کسی کے ہوتے ہیں نا, جب جس نے کہا تو میرے 28 بہن بھائی ہیں, 28 بچے میرے ابا کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے, بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے ماشاءاللہ وہ 23 بہن بھائی, اب 30 ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا 30 بہن بھائی. اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے 30 بچے, توبہ 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 توبہ. وہ بھائی وہ جو 30 بچے تھے اس میں 20 تو جوان ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ باپ کو بھی پال رہے ہیں, ماں کو بھی پال رہے ہیں, ماؤں کو 3 مائیں تھیں ان کی. تو اس لیے یہ سب لفاظی, میں نے کہا نا فرعون نے کیا کہا تھا, میں بہترین بات کروں گا, حالانکہ بدترین باتیں کر رہا تھا. تو فیملی پلاننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں, تربیت. ایکچولی یہ اصل میں سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت, حمل روکنے کے لیے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں, کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہو, کوئی کشتہ دکھا دو کہ یہ والا کشتہ جب عورت کھائے گی تو حمل رکے گا اور عورت صحت مند, کیلشیم بڑھ جائے گا. ساری گولیاں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں, انجیکشن بیڑا غرق کر رہا ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. 28 پہن پائی ہیں اس نے, وہ ایک کے بچے بہت تھے تو اس نے کہا یار وہ فیملی پلاننگ والوں نے تمہیں منع نہیں کیا, تم لوگ 30 بہن بھائی ہو فیملی پلاننگ, انہوں نے وہ آئے تھے وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. وہ کیا سمجھ کے, یہ بھی لطیفہ غلط ہے, اس لیے کہ وہ 30 بہن بھائی جب تھے تو وہ بچوں وہ ایک جیسی عمر کے نہیں تھے, وہ دیکھنے میں اسکول لگتا ہی نہیں. اس میں جو جوان ہوتا گیا وہ ویسے بھی گھر سے نکلتا گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے الگ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ اپنی شادی کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوگا. باپ جب اس نے جس کے 30 بہن بھائی تھے نا, اس نے کہا میرے والد جب گھر میں آتے ہیں تو ہٹو بچوں, ایسی عزت ہوتی ہے نا, ایک دسترخوان لگتا ہے. ابا دادا بھی بن چکا ہے, وہ بہت سی وہ دامادوں کے سسر بھی بن چکے ہیں, صحیح ہے نا, نانا بھی ہے اور بیویوں کا شوہر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور باپ بھی ہے. تو خاندان میں جو اس کی ویلیو ہے نا, اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسے چمن کے تھے وہ, تھے کیا ہیں, وہ بار بار کہیں مجھے تھے کیوں بنا دیا مفتی صاحب نے, ایسے پگڑی پہن کے کہہ رہے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور سارا خاندان لائن سے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ 30 اتنے نہیں ہوتے, ان میں 2-4 اتنے ہوں گے جو لیٹسٹ ورژن ہے. جو پرانے ہیں وہ تو کما کے کھلا رہے ابا کو, بیٹیاں بھی شادی ہو گئی ان کی, وہ اپنے گھروں میں, وہ بھی آئی ہوئی ہیں ملنے. عید بقرعید پہ کیا رش لگتا ہوگا, داماد بھی آتے ہوں گے. یہ بادشاہت تو اس پر ہے آپ کی, بغیر الیکشن کے بادشاہ اور سچی مچی کے بادشاہ. لیکن نہیں سمجھ میں پھر بھی نہیں ہے, جیسے چل رہے چلتے رہو. خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے نا تو ہمیں شرم آئے گی, لوگ کہیں گے تمہارے بچے, توبہ توبہ, شیم شیم شیم. تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے, ماں بننے کی جو نعمت ہے نا, یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں. جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا ہے, سمجھ رہی ہو خواتین کو کہہ رہا ہوں, یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے. یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی آتا ہے. تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں 40-45 سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو, ایک بیٹے ہوں پالنے والے, فخر کروں میں ان پہ. اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے. جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ خدا کی قسم کسی کی یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف گنتیاں سکھائی گئی ہیں الٹی الٹی, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں, عمر بھی لمبی ہوتی ہے, جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بچے روکتی ہیں وہ بڈھی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں, حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا, یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی, آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا. اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا. 20 سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں, بچپنے کے. 20 سال سے لے کے بہت لگا لو 50 سال, یہ آپ کے کیا ہیں, موج مستیوں کے. 50 سال کے بعد بوڑھاپا, اور وہ کب تک چلتا ہے, 70 سال تک چلتا ہے نا. اور اگر صحت اچھی ہو تو 30 سال آپ نے نکالنے ہیں آخر, اور اس وقت آپ کو ضرورت زیادہ ہے. 30 سال اگر آپ کی اولاد ہول سیل کے حساب سے ہوگی تو بڑا اچھا ٹائم گزرے گا, نہیں ہوگی تو اچھا ٹائم نہیں گزرے گا. کیونکہ اس میں یہ پیسہ بھی آپ کے کام نہیں آئے گا, کیونکہ نہ مٹھائی کھا سکو گے شوگر کی وجہ سے, ایئر کنڈیشن میں زیادہ رہو گے تو ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہاتھ کانپیں گے, لانگ ڈرائیو نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے گاڑی, وہ جو گھومنے پھرنے کی عیاشی وہ سب آہستہ آہستہ ختم. تو اس وقت صرف ایک اولاد ہی ہوتی ہے جو انسان کو راحت دیتی ہے. تو اس زندگی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے, لیکن سمجھ میں نہیں آئے گا.
عرض ہے کہ لڑکی کا نکاح ہوا, 4 سال ساتھ ماں ہو گئے, لیکن اس شخص کا کوئی پتہ ہی نہیں, کوئی رابطہ ہی نہیں, اس شخص سے رخصتی بھی نہیں ہوئی. لڑکی کیا بھائی, جس لڑکی کا شوہر ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے وہ عدالت سے خلا لے سکتی ہے. خلا میں یہ لکھے کہ کم بخت نہ رکھنے کے لیے تیار ہے نہ چھوڑنے کے, میں تو رہنا چاہتی ہوں مگر لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے, تو یہ پھر شوہر کی طرف سے انتہائی درجے کا ظلم ہے. تو پھر ایسی صورت میں عدالت یک طرفہ خلا کی ڈگری بھی جاری کر سکتی ہے. اچھا بھائی, وہی ساس بہو کے جھگڑے ٹھیک ہیں یار, کیا اتنے لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہو, اتنی بڑی بڑی باتیں. اچھا بھائی, دہریے وجود خدا کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پوچھ کر پیدا نہیں کیا, تو ہم اپنی زندگی پر کیوں جواب دہ ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ان کا مقصد یہ کہ کہہ رہے ہیں دہریے یہ سوال پوچھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں کہ ہمیں اس ایگزامینیشن ہال میں تو زبردستی لایا گیا ہے, کیا خیال ہے؟ ہم نے تو نہیں اللہ سے کہا تھا, تو اللہ نے ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالا؟ لہٰذا ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, ہم تو پوچھے بغیر آئے ہیں نا. اگر خدا ہے تو اس نے ہمیں زندگی میں ہم سے پوچھے بغیر زندگی دی ہے اس نے ہمیں, تو ہم پر زبردستی مسلط کر دیا نا اس نے. تو بھائی اس کا جواب یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ غلطی کی ہے اس نے, گولی مارو, ختم کر دو اپنے آپ. بھائی اللہ نے آپ سے پوچھے بغیر آپ کو زندگی دی, غلط کیا نا آپ کے بقول, تو آپ کہتے ہو یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نعمت دی ہے, اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. آپ کہہ رہے ہو زبردستی کی نعمت دی ہے. دیکھو اس کی مثال ہے, میں آپ کو ایک نعمت, ان کو ایک گفٹ دیتا ہوں, ایک میں ان کو قربانی کا بکرا دے دیتا ہوں گفٹ میں, اور کہتا ہوں یہ قربانی کا بکرا فری پھوکٹ میں آپ کا ہوا, لیکن گوشت میں تھوڑا سا میرا بھی, بولو بھائی خیال کرنا. اور یہ آپ کی آزمائش ہے کہ آپ چانپے میرے گھر بھجواتے ہو کہ نہیں بھجواتے. میں خود لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں کیا چیز شوق سے کھاتا ہوں, ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی قربانی میں بھجوانا چاہے تو یہ اسٹائل ہوتا ہے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ. اب مثال دال چاول کی دیتے ہیں ہم, اس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ میں آپ کو بکرا میں گفٹ دے رہا ہوں, لیکن یہ ایک آزمائش ہے. یہ آزمائش یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کہ پورا بکرا آپ کھاؤ, چانپے میرے گھر. اگر اس آزمائش میں آپ ناکام ہو گئے تو صرف بکرا واپس نہیں لوں گا, یعنی بکرے کی قیمت نہیں بلکہ چترول بھی لگیں گے. یہ گھر میں لے گئے اور چانپے مجھے نہیں بھیج رہے ہیں, یہ چانپے مجھے نہیں دے رہے, اور کہہ رہے ہیں میں تو گفٹ لے نہیں رہا تھا, مفتی صاحب نے زبردستی گفٹ دیا دے کے مجھے زبردستی آزمائش میں ڈالا, میں اس آزمائش کو پسند نہیں کرتا. تو لوگ کہیں گے بکرا واپس کر دے پھر جا کے بکرا تجھے زبردستی دے دیا تو واپسی کا آپشن تو ہے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو حیات دی, نعمت دی, اور معمولی نعمت نہیں, انسان بنایا. زندگی جانوروں کو بھی ملتی ہے, تمہیں کیا بنایا؟ انسان. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس نعمت کا تم نے شکر ادا کرنا ہے کہ میری نافرمانی نہیں کرنی. تھوڑا سا حق میرا بھی ہے, کلو وشربو, کھاؤ پیو, حرام نہ کرو, حرام میں مت جاؤ. اب میں نے یہ تو نہیں کہ بکرا ان کو دیا تو پورا بکرا مانگ رہا ہوں, صرف چانپے مانگ رہا ہوں نا. تو اللہ بھی پوری زندگی کی نعمت ہمیں دے کے کچھ چیزیں جو بہت آسان ہیں ان کا مطالبہ کرتا ہے, اور کہتا ہے اگر یہ مطالبہ پورا نہیں کیا نا تو پھر یہ زندگی تو لوں گا, چترول بھی الگ سے لگیں گے, زندگی تو سب سے لوں گا, واپس دبا کے چترول لگاؤں گا. اب ایتھیسٹ کہہ رہا ہے بھائی میری مرضی تو نہیں ملی مجھے زندگی, تو واپس کر دو اللہ کو. کیا خیال ہے آپ کو؟ واپس کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, قتل کرنے میں. تو بھائی قتل کے ایسے طریقے بھی ہیں جو تکلیف لیس ہوتے ہیں. ادھر بندوق رکھو کن پٹی پہ, ٹھا گزرے گی, اور اللہ سے جو زندگی لی تھی وہ سیکنڈوں کے اندر کیا ہو جائے گی. بولتے کیوں نہیں واپس؟ اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہیں. تو بھائی نعمت اگر زبردستی دی جائے نا تو یہ اور بڑی نعمت ہے کہ میں تو نہیں مانگ رہا تھا پھر بھی دے دی. اس میں آزمائش اور سخت ہے. کیا ہو گیا؟ ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ تو اور بڑی نعمت ہے کہ یار میں تو گفٹ قبول نہیں کی تھا, زبردستی دے کر گئے ہیں. اب تو شکر اور بنتا ہے کہ یہ زندگی ہم نے اللہ سے مانگی نہیں تھی, پھر بھی اتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں دے دیا. اب شکر کا حق تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اس لیے جو ایتھیسٹ اس طرح کی بات ہے ان کا الزامی جواب ہے بھائی ٹھا کرو, ختم کرو اپنے آپ. ختم نہیں کرتے, اس کا مطلب اس نعمت کو نعمت مانتے ہیں. تو یہ جو آزمائش ہے نا, یہ وہ آزمائش نہیں ہے جو جیل کی کوٹریوں میں کسی کو ڈال دیا گیا ہو. یہ وہ آزمائش ہے جو نعمتوں دے کے آزمایا جاتا ہے, جس میں نعمت کا تصور باقی رہتا ہے. نعمت رہتی ہے, تھوڑا سا ریٹرن, کہتے ہیں ریٹرن فائل کیا ہے, کہتے ہیں نا تھوڑا سا ہوتا ہے نا. وہ یہ تو نہیں بزنس میں 10 لاکھ روپے کمائے, ریٹرن 12 لاکھ فائل کر دیا, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو بھائی جتنا گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے نا, اس سے بھی کم کیا مانگ رہا ہے اللہ کہتے ہیں اتنے کروڑوں میں نے دیے, 2.5% مجھے دے دو سال میں ایک دفعہ. اب ایتھیسٹ کہتے ہیں میں نہیں دوں گا زکات. اللہ کہتا ہے سارا ٹائم تمہارا 5 ٹائم سجدہ میرے سامنے آ کے کر لو, 22 گھنٹے تمہارے, 2 گھنٹے مجھے دے دو. ایتھیسٹ کہتا ہے نہیں, یہ تو اللہ زبردستی کی نعمت ہے. تو بھائی ہے تو نا. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں
حقدار نہیں ہوں, مجھے زبردستی مجھے یہ نعمت ہی قبول نہیں ہے, اٹھا کرو گولی مار کے ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں ختم کریں گے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے اڑائیں گے, کم وقت اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ سب دلائل انہیں گڑے اللہ کا انکار کرنے کے لیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھی نماز سے پہلے ایتھیسٹ بہت پھیل رہے ہیں, کیا کریں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, جہنم میں اللہ نے ایسا ہی تھوڑی ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جس خدا نے تمہیں بنایا, خدا کے بندو, اس کو تو ماننا بھی چاہیے, اس سے تو عشق جیسی محبت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ اللہ. اس سے تو محبت کرو. تم اسی کا انکار کر رہے ہو بھائی, تمہاری بڑی خراب قسمت ہے, جاؤ جہنم میں, ہمیں کیا ہے. وہ ہمیں فخر سے بتا رہے تھے ہم تو ایتھیسٹ, ہم تو مانتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہم چڑھ جائیں گے, ہم چڑھتے نہیں, ہمیں آپ پہ ترس آنا شروع ہو جاتا کہ یار اتنا بڑا کیا قرآن نے کہا, فی اللہ شک فاطر السماوات. اللہ کہتے ہیں خدا میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. بھلا وہ بھی کوئی شک کرنے کی چیز ہے؟ ہر ایک کا انکار کیا جا سکتا ہے, اپنے بنانے والے کا انکار نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ محبت تو اس سے کی جائے گی. جیسے کوئی اپنے باپ اور ماں کو بھول جائے, انسان کہتا ہے بھائی دوستوں کو بھولا جا سکتا ہے, اپنے باپ ہی کو بھول گئے یار تم. عقل میں آتی ہے بات. آپ کہہ رہے ہیں میں کنفیوز ہو رہا ہوں, یہ والے میرے ابا ہیں یا یہ والے میرے ابا ہیں. تو لوگ کہیں گے یار دوستوں کو بھول سکتا ہے, باپ کو کون بھولتا ہے؟ کیوں؟ اس نے پیدا کیا ہے نا, باپ تو پیدائش کا ذریعہ بنا ہے, تو اس سے بڑا ذریعہ کون بنائے؟ اللہ بنائے. تو اس لیے بیچارے بدبخت ہیں, ان پہ ترس کھایا کرو. کیا گھوڑی کا دودھ پینا جائز ہے؟ نہیں. کیا گھوڑے کا گوشت کھانا حلال ہے؟ رپورٹ پیش کروں گا اس پہ تفصیل سے, فی الحال نہ کھائیں. میرے امام حسن فضل امام کو, امام صاحب حسن فضل امام کو کورونا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب کیا آپ نے بلال خان شہید اور مولانا طارق جمیل صاحب کی کال ریکارڈنگ سنی؟ اگر سنی ہے تو آپ کس بارے میں کیا رائے؟ میں نے سنی ہے, اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف کتنا ہے. میں ہوتا تو میں اتنی برداشت میرے اندر نہیں ہے. ہم سب باتیں پھینکتے ہیں, ہم جو ابا اماں کے اتنے حقوق بیان کر رہے ہیں نا, تو یہ نہیں سمجھو کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی خدمتیں کی ہوں گی. ہم بھی ناقص ہیں بھائی, دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے ٹوٹی پھوٹی, وہ بھی جتنی دعا ہونی چاہیے شاید اتنی نہ کرتے ہوں. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے جو انہوں نے اتنے محبت سے اتنے الٹے سیدھے سوالات کا بھی جواب دیا. تو میرے دل میں تو ان کی قدر بڑھ گئی اس سے. بلال شہید کو بھی اللہ درجات عطا فرمائے, اس کی شہادت بھی اچھی ہے, کیونکہ اس کو قتل جن لوگوں نے کیا ہے وہ بہرحال اسلام دشمن تھے. حضرت عمر کو جب برچھا مارا نا, تو کسی نے کہا کہ حضرت عمر نے سب سے پہلا سوال کیا مارا کس نے؟ کسی نے کہا مجوسی نے. فرمایا اللہ کا شکر ہے کسی مومن مسلمان نے یہ کام, میرا قتل تو یہ کسی برے آدمی کے ذریعے قتل ہونا یہ ایک اچھی موت ہے. تو اللہ بلال شہید کو بھی اونچے درجات عطا فرمائے. نہیں سعودی بینک والوں کو نہیں. اور کوئی رپورٹ؟ سوال صحیح تھے, ان کے جواب صحیح مل گئے ان کو, سمجھ رہے ہو. باقی بلال خان کا جو, اگر وہ میرے خلاف بھی اس نے کلپ بنایا تھا, وہ پٹھانوں کے بچے کم پیدا اور یہ زیادہ پیدا, وہ بھی غلط رخ پہ, اگر وہ مجھ سے فون کرتا میں اس کو وضاحت کر دیتا میرا یہ مطلب نہیں ہے. اگر وہ کہتا آپ کا یہ مطلب اگر نہیں ہے تو اس سے غلط میسج جا رہا ہے, میں کہتا ٹھیک ہے میں دوبارہ بیان ریکارڈ کرا دیتا ہوں. یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں کیسے پٹھانوں کے خلاف بات کر سکتا ہوں. مجھ سے زیادہ سننے والے پشتو اسپیکنگ ہیں, میرے زیادہ تر استاذ پشتو اسپیکنگ ہیں, میری شادی پٹھانوں میں ہوئی ہے, میرے سسرال پشتو ہیں, وہ تو مجھے پکڑ کے کوٹ دیں گے. سسرال سے کوئی پنگا لے سکتا ہے؟ میرے سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے, تو میں تو ویسے ہی نہیں دشمنی لے سکتا. اور میں اس کو اپنے پرانے بیانات دکھاتا کہ جو میں نے کے پی کے والوں کے فضائل میں بیان کیے ہیں. پھر میں کہتا بھائی اگر میرے بیان سے پھر بھی غلط میسج جا رہا ہے تو میں وضاحتی بیان جاری کر دیتا ہوں, اور مزید پھر بھی تو میں سوری کر لیتا ہوں. یہ سب چیزیں ہو سکتی تھی نا. تو کوئی بھی بندہ ایک دم کلپ ریکارڈ نہ کرائے, فوراً اٹھائے کلپ, تو اس سے معاشرے میں کیا پھیلتا ہے؟ فساد. ہم پھر بھی بلال خان کے لیے دعا گو ہیں کہ بھئی اس نے جو کیا ہوگا اچھی نیت سے کیا ہوگا. ہر آدمی کی ایک جیسی مینٹل اپروچ نہیں ہوتی, تو وہی سمجھ رہا ہوگا یہ معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے, لیکن بہرحال اس سے بڑا فساد پھیلا تھا اور اب تک اس کے زخم میں چاٹ رہا ہوں. وہ جو فساد پھیلا تھا نا وہ اب تک میں, لیکن اور پھر میں نے کلپ بھی ریکارڈ کروایا, معذرت نامہ بھی ریکارڈ کروایا کہ میرے اس بیان سے کسی کو تکلیف ہوئی, لیکن وہ معذرت نامہ بھی وائرل نہیں ہوا کیونکہ پازیٹیو چیزیں پھیلتی ہیں ہی نہیں. صحیح ہے نا. تو اور کوئی رپورٹ؟ ہاں کفر ہے یہ. چلیں میرا خیال کافی ہو گیا. آخری سوال بس جلدی سے پوچھ لو. لے لی آپ نے گائے؟ لے لی. 3 دن بعد کیا ہوا؟ مر گئی. تو بس گئی, کون پیسے مانگ رہا ہے؟ اس میں اتنی خوشی کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے گائے خریدی کسی اور کے لیے, آپ نے فون پہ بات کی اور بولا یہ گائے آپ کی ہوئی, اور اس کو الگ کر دیا آپ نے, قبضہ آپ ہی کا تھا. ہاں تو بس قبضہ آپ کا تھا تو آپ کی ہیڈیک ہے. ابھی جس نے خریدی اس کا قبضہ نہیں ہوا نا, پھر آپ کا نقصان ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.